ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 70ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح ہجرت کا سفر جاری رہا اور کیسے کفاران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کروایا گیا تھا، اور 100 اونٹ کے انعام کے لالچ میں دوڑنے والے سراقہ بن مالک بن جاشم کا کیا انجام ہوا تھا۔ آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا تھا کہ اس خوفناک سفر میں کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و ثبات کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ اب ہم یہاں سے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، انسانیت کے عظیم محسن اور دنیا کے سب سے بڑے تاریخ ساز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامہ حیات کا مکی دور دعوت و پیغام کا دور ہے، اور مدنی دور اقتدار کا دور ہے۔ مکے میں افراد تیار کیے گئے، مدینے میں اجتماعی نظام کی تشکیل ہوئی۔ یہاں مسالہ تیار ہوا، وہاں عمارت کھڑی کی گئی۔ اس فرق کی وجہ سے قرآن اور سیرت و تاریخ کو سرسری نگاہ سے دیکھنے والے عام لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ اسلامی پیغام اور اس کے داعی پر امتحان کی کڑی گھڑیاں صرف مکی دور ہی میں بیتی ہیں۔ مدینے میں مخالفت کے ویسے شدید طوفانوں سے سابقہ نہ تھا، اور یہاں اس طرح کی بھٹیاں گرم نہیں ہوتی تھی، یا کم سے کم خیال یہ کیا جاتا ہے کہ مخالفت اب ایک ننگی تلوار بن کر میدان جنگ میں آ گئی تھی، اور مخالفین کی طرف سے گھٹیا حرکات اور ذلیل کارروائیوں کا وہ دور گزر گیا تھا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بلا شبہ قریش کے اولین مخالف طاقت تو اب روبرو ہو کر میدان جنگ میں چیلنج کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف مدینے میں دعوت دین کی پرزور اٹھان نے نئی مخالف طاقتیں کھڑی کر دی تھی، ابھار دی تھیں، اور وہ شرانگیزی میں اہل مکہ سے کسی طرح کم نہ تھیں۔ اس شرانگیزی کے نت نئے کرشموں نے داعی حق اور اس کے رفقا کو شروع سے آخر تک پریشان کر کے رکھا، پریشان کیا، اور تمدن کی تعمیر نو کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ تاریخی اصول یہی ہے کہ اصلاح و تعمیر کا کام جتنا آگے بڑھتا ہے، اصلاح دشمن اور جمود پسند طاقتیں اس کو تباہ کرنے کے لیے جذبات عداوت میں اتنی ہی زیادہ بہکتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ حق جب مظلومی کے تختے دار سے ایک جست لگا کر تختے اقتدار پر قدم رکھتا ہے تو باطل کا بغض و حسد بھی ساری حدوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہی صورت مدینے میں نئی مسلم سوسائٹی کے قیام اور امن و سلامتی کی ریاست کے بپا ہونے پر پیدا ہوئی۔ تاریخی لحاظ سے یہ صورت واقعہ بجائے خود بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ مدینے کی سیاسی و مذہبی فضا مکے سے بالکل مختلف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دین حق کی وہ قوم پل جو وہاں سخت ناسازگار حالات سے دوچار تھی، یہاں لا کر جو ہی نصب کی گئی تو وہ تیزی سے برگ و بار لانے لگی۔ پہلی بات یہ کہ مکہ اور اس کے ماحول کی ساری آبادی باہم دیگر مربوط تھی، اور مذہبی قبیلوں اور معاہداتی بندھنوں سے بندھی ہوئی تھی، یعنی معاہدوں سے بندھی ہوئی تھی، اور قریش کا اس پر پورا تسلط تھا۔ لیکن مدینہ اور اس کے ماحول میں دو مختلف عناصر آباد تھے جن کے درمیان کھینچاؤ موجود تھا۔ مدینہ یثرب کے نام سے قدیم شہر تھا اس وقت،
اور یہاں یہودی بکثرت آ کر آباد ہوئے، اور یہاں جوں جوں ان کی نسل پھیلتی گئی، مدینے کے آس پاس ان کی نئی بستیاں قائم ہوتی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے جنگی قلعے تعمیر ہوتے گئے۔ چنانچہ پورا علاقہ یہود کے مذہبی و سیاسی تسلط میں تھا۔ دوسرا عنصر انصار کا تھا۔ ان کا اصل وطن یمن تھا، اور قحطان کا خاندان ان کا نسلی سرچشمہ تھا۔ جس زمانے میں سیل ارم نام مشہور سیلاب نے تباہی مچائی تھی اور بچے کچے کچھ لوگ ادھر ادھر منتشر ہوئے تھے، اس زمانے میں قحطان کے قبیلے میں سے اوس اور خزرج نام کے دو بھائی یثرب آ پہنچے اور یہیں آباد ہو گئے تھے۔ یثرب یعنی مدینہ۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اور لوگ بھی آئے ہوں، لیکن تاریخ یہی کہتی ہے اوس اور خزرج دو بھائی یہاں آئے تھے۔ تاہم انہی نوواردوں کے ذریعے اس علاقے میں نئے عنصر کا اضافہ ہوا۔ بعد میں نسل بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ ایک نئی طاقت ابھرنے لگی۔ شروع میں ان لوگوں نے یہودی معاشرے اور تمدن سے منقطع رہ کر پنپنا چاہا، لیکن پہلے کی جمی ہوئی طاقت کے زور آور اثر سے دب کر ان سے دوستانہ معاہدہ استوار کر لیا، اور یہ معاہدے، یہ تعلقات دیر تک خوش اسلوبی سے چلتے رہے۔ لیکن یہود نے جو ہی یہ محسوس کیا کہ انصار کی روز افزوں ترقی ان کے اقتدار کے لیے ایک خطرہ بنتی جا رہی ہے، تو انہوں نے حلیفانہ تعلق توڑ لیا، یعنی دوستی توڑ لی۔ یہود کے اندر فتیون یا فتیون نامی ایک عیاش رئیس تھا، مالدار تھا۔ اس نے جبر و قوت سے اپنا یہ حکم نافذ کر دیا کہ اس کے حدود میں جو لڑکی بھی بیاہی جائے وہ اس کے شبستان عیش سے گزر کر ازدواجی زندگی کے دائرے میں داخل ہو۔ یہود کے بگاڑ کا اس سے اندازہ کیجئے کہ انہوں نے فتیون کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور آخر ایک دن اس شیطانی حکم نے انصار کی غیرت کو بھی چیلنج کر دیا۔ یعنی جو لڑکی بھی شادی ہو اس سے پہلے اس کے ساتھ تعلقات بنانا ضروری تھا، اگر آسان الفاظوں میں کہا جائے، جو فتیون نامی ایک عیاش رئیس نے اعلان کیا تھا۔ بہرکیف انصار کی غیرت کو بھی چیلنج کر دیا اس نے۔ مالک ابن عجلان کی بہن کی شادی ہو رہی تھی کہ عین بارات کے دن وہ بھائی کے سامنے سے پورے انداز بے حجابی کے ساتھ گزری۔ مالک نے ملامت کی تو اس نے کہا کہ کل جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ چنانچہ مالک نے فتیون کو جا کر قتل کر دیا اور شام کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں غسانی حکمران ابو جبلہ کا سکہ چل رہا تھا شام میں۔ اسے یہ حالات جب معلوم ہے تو اس نے یہودیوں پر حملہ کر دیا اور بڑے بڑے یہودیوں کا قتل کر دیا، اور اوس اور خزرج کو قلعت و انعام سے نوازا۔ ان واقعات نے یہودیوں کا زور توڑ دیا تھا، اور انصار کی طاقت یثرب میں بڑھا دی گئی تھی، یعنی مدینے میں۔ یہ تفصیلات اگر آپ پوری طرح پڑھنا چاہتے ہیں، شبلی نعمانی بحوالہ وفاء الوفا میں آپ جا کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، غرض یہ کہ یہود کے مقابلے میں انصار کا معاملہ برابر کی چوٹ کا معاملہ تھا، لیکن اصول و مقصد کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اتحاد مضبوط بنیاد نہیں رکھتا تھا۔ آپس کی کشمکش نے دیمک بن کر ان کی طاقت کو چاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعاث واقع ہوئی، اور فریقین کی نہایت قیمتی افراد ایک دوسرے کی تلواروں کا لقمہ بن گئے۔ اس طرح یہود کے سامنے وہ پھر بے زور ہو کر رہ گئے۔ انہی حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے قریب کے زمانے میں قریش کے سامنے حلیفانہ تعلقات کی درخواست رکھی تھی، لیکن بعض وجوہ سے یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ دوسری طرف یہود کے تفوق کی ایک وجہ ان کی مذہبی سیاست بھی تھی۔ ان کے پاس تورات تھی، اور وہ ایک مستقل مذہبی نظام کے علمبردار تھے۔ ان کے پاس ایک سرمایہ اعتقاد تھا، ایک اخلاقی ضابطہ تھا، فقہی احکام تھے،
مذہبی قانون تھا، کچھ روایات تھیں اور عبادات کی انجام دہی کا طریقہ تھا، اور انصار اس پہلو سے تہی دامن تھے، اور وہ اس دائرے میں ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھے۔ انہی کے بیوت المدروس یہودیوں کے مذہبی تعلیم کے مراکز سے وہ استفادہ کرتے تھے۔ حد یہ کہ اگر کسی انصاری کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی تو وہ نظر ہی یہ مانتا تھا کہ اگر بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنایا جائے گا۔ انصار میں اس پہلو سے احساس کمتری موجود تھا اور ان کی غیرت و حمیت اس پر کرب محسوس کرتی تھی۔ ناظرین، یہ پورے کے حقائق جو میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مدینے کے ماحول میں یہود اور انصار کے درمیان کھنچاؤ تھا، تعلقات کی گہرائی میں حریفانہ و رقیبانہ جذبات کام کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ یہود و انصار کے سامنے اکثر یہ کہا کرتے تھے، یہود انصار کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ آخری نبی جلد ہی مبعوث ہونے والا ہے، وہ آ لے تو پھر ہم اس کے ساتھ ہو کر تمہاری خبر لیں گے۔ یہود کی اس پیشگوئی نے انصار کو بھی اس پیغمبر موعود کا منتظر بنا دیا تھا، اور ان کے اندر ایک شعوری رجحان یہ کام کر رہا تھا کہ اگر وہ نبی آ جائے تو وہ آگے بڑھ کر کے دامن تھام لیں گے یہودیوں سے پہلے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ پیشگوئی سنانے والے خود تو محروم رہے، اور جن کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقہ رفاقت میں آئے، یہود جن کو پٹوانا چاہتے تھے ان کے ہاتھوں سے خود پٹ گئے۔ یہ معلومات بھی علامہ شبلی مرحوم علیہ الرحمہ کی کتاب سیرت النبی جلد اول سے ماخوذ ہے۔ مدینے کی اس فضا اور اس کے پس منظر کو سامنے رکھنے سے اندازہ ہو سکتا ہے ناظرین کہ کیوں یہ ماحول مکے کے مقابلے میں اسلام کے پیغام کو راس آیا۔ مکے نے دعوت حق سنی اور مسلسل 13 سال سنی، اس کا پورا استدلال سامنے آیا، اس کے نور سے بھری ہوئی ایک لامثال شخصیت کا کردار اس کے سامنے جگمگاتا رہا۔ اس کے علمبرداروں نے ظلم کی چکی میں پستے ہوئے احد کی صدا بلند کی، مگر مکے کی اجتماعی فضا نے شروع سے آخر تک ایک ہی رٹ لگائے رکھی، نہیں منظور ہے، نہیں منظور ہے۔ لیکن مدینے تک گلے دعوت کی نکھت کا پہلا جھونکا ہی پہنچا ہوگا کہ اس کی روح وجد میں آ کر پکار اٹھی، لبیک لبیک۔ مدینے کا پہلا نوجوان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے بہرہ اندوز ہوا، اس کا نام تھا سوید بن صامت۔ ایک ذہین شاعر تھا، ایک ماہر سوار تھا، بہادر جنگجو تھا۔ ایسے نوجوان بالعموم انقلاب حرکت کے سپاہی بنا کرتے ہیں اور تعمیر و ترقی کی ہر دعوت پر لبیک کہتے اور پھر اپنا سب کچھ لگا دیا کرتے ہیں۔ یہ نوجوان مکے میں آیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول اس سے مل کر دعوت پیش کی۔ سوید نے بتایا کہ ایسی ہی ایک چیز میرے پاس بھی ہے، یعنی صحیفہ لقمان، اس کا کچھ حصہ اس نے بھی سنایا۔ پھر ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا۔ ناظرین دیکھیے بے تعصبی کا مظاہرہ کیسا ہوتا ہے۔ سوید کی فطرت سلیم فوراً پکار اٹھی، ان ھذا القول حسن، یعنی یہ کلام خوبی میں بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کلام کا پیغام اس کے دل میں گھر کر گیا، لیکن افسوس کے جانے کے بعد جلد ہی وہ خزرجیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بارے میں بعد میں لوگ تذکرہ کیا کرتے تھے کہ وہ قتل ہوتے وقت مسلمان تھا، مسلم تھا، اور تکبیر اس کی زبان پر تھی۔ اس کی موت جنگ بعاث سے ایک دن قبل ہوئی تھی۔ سیرت ابن ہشام کی جلد دوم صفحہ نمبر 34 تا 36 میں یہ پوری تفصیلات آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور متاثر ہونے والا دوسرا یثربی نوجوان ایاس ابن معاص تھے۔ یہ مدینے کے ایک وفد کا رکن تھے۔ وفد کا مقصد یہ تھا کہ خزرج کے خلاف قریش سے حلیفانہ معاہدہ کریں اور امداد حاصل کریں۔ داعی حق نے ان لوگوں تک بات پہنچانے کا موقع نکالا، اسلام کا تعارف کرایا، قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ حضرت ایاس ابن معاص جو اس وقت لڑکپن کے عالم میں تھے، کہنے لگے، اے ساتھیو،
تم جس غرض کے لیے آئے ہو اس سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا ہی پاکیزہ فطرت بول رہی تھی۔ سردار وفد ابو الحصیر نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر ماری۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تم بیچ میں کیا غضب ڈھا رہے ہو؟ ساتھ ہی کہا ہم اس مطلب کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ابو الحصیر کو فکر تھی قریش کی حمایت حاصل کرنے کی، اور وہ سمجھتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو قریش کی دلوں کے دروازے الٹا اور بند ہو جائیں گے۔ ایاز چپ ہو گئے، لیکن اس کے دل کی مٹی میں دعوت کا بیج پڑ گیا تھے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے، اور افسوس کہ مدینے کا یہ بیدار دل نوجوان بھی جلد ہی جنگ بعاث کی لپیٹ میں آ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دم آخر اللہ کا ذکر اس کے لب پر بھی جاری تھا۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ درج ہے۔ بہرکیف ناظرین، وقت ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ ہم مدنی دور کی انقلاب آفریں یادوں کی اپنے قلب و ایمان کی حرارت پہنچاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ سنتے رہیں۔ سیدھی بات ٹی وی چینل سے جڑنے والے نئے احباب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی قسطوں سے لے کر آج تک کی قسط کو یوٹیوب پر ضرور ملاحظہ کریں۔ صرف آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ ذکر میرے حبیب کا ٹائپ کر کے سرچ کرنا ہے، ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی جن لوگوں کی کچھ قسطیں دیکھنے سے رہ گئی ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، چونکہ مدینے کا تذکرہ آنا تھا، مدنی زندگی شروع ہونی تھی، اور اس وقت مدینہ کس نام سے جانا جاتا تھا؟ یثرب کے نام سے، اور وہاں کیا کچھ تھا، زمینی حقائق کیا تھی، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری تھا، جو ہم نے اس وقت انصار، اوس اور خزرج اور پھر یہود کا اس زمینی سطح میں کیا کردار تھا، ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اب اگلے ہمارے سارے کے سارے ایپیسوڈز اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ